بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می among those who are rightly guided۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 7 ایسے روحانی اور خوشخبری والے خوابوں کے بارے میں جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے اور وہ آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ نے خالص نیت سے اللہ کے لیے قربانی کی ہے اور آپ کو ان میں سے کوئی خواب نظر آئے تو یہ ایک عظیم خوشخبری ہے۔ تو آئیے ان بابرکت خوابوں کی تعبیرات جانتے ہیں۔ خواب سب کے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کی تعبیرات بھی سب تک پہنچائی جائیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو، اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، فارمیٹ کے حساب سے سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو آج کے دن کا خاص وظیفہ اور عمل بتاتے ہیں اور اس کی مکمل فضیلت بتاتے ہیں کہ اگر آپ آج یہ 5 منٹ سے بھی کم کا وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کتنی زیادہ آسانیاں اور آپ کو کتنی زیادہ کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں ایک پیاری سی اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو سبھی دعا کا حصہ ضرور بنا کریں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ تو اب چلتے ہیں آپ کے میسیجز کی طرف۔ سب سے پہلے میسیج ہمیں آیا ہے مغل عبداللہ کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بازار میں ہوں، ایک دکان سے پان لے کر کھاتی ہوں اور بیٹی کو بھی دیتی ہوں، پان کے پتے بھی دیکھے ہیں۔ پھر بس میں بیٹھنے کا سوچتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ ڈور کے پاس بیٹھوں، جب رکے تو جلدی سے اتر جاؤں گی۔ پاس بیٹی کھڑی ہوتی ہے، اس سے پوچھتی ہوں کہ سفید سوٹ جو خریدا ہے وہ تمہارے پاس ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ جی ہاں۔ تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو بہن، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب ایک خوشخبری، بیٹی کے مستقبل اور آپ کے فیصلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاید آپ کی بیٹی کے لیے کوئی نیا موقع، رشتہ یا تعلیمی یا زندگی کا کوئی کسی نئے موقع کا پہلا قدم ہے اور آپ اس پر سوچ رہی ہیں۔ خواب بتاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ کی نیت بھی صاف ہے، تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہی ہوگا۔ دوسرا خواب ہمیں اقرا کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں قرآن پاک کو اٹھائے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ ویسے تو میں اپنی پریویس بہت سی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، تو آج میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ خواب بہت ہی پاک، مبارک اور روحانی برکت والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کے راستے پر آگے بڑھ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا موقع یا روحانی ذمہ داری آپ کو مل رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی پاک ارادے یا نیکی کے کام کی طرف خود کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اوورآل یہ ایک اچھا خواب ہے۔ پھر ایک بہن کی آئی ڈی سے خواب آیا ہے کہ میں نے خود کو آسمان کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ عزت اور شہرت کی نشانی ہے آسمان کی طرف جانا۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کی جلد وہ مشکل حل ہو جائے گی اور جلد راحت اور نجات نصیب ہوگی۔ یہ خواب روحانی ترقی، عبادت میں لگاؤ اور دل کی صفائی کا پیغام بھی ہوتا ہے۔ بلندی پر پہنچنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو لوگوں میں مقام ملنے والا ہے، اعلیٰ سوچ اور عمدہ نصیب حاصل ہونے والا ہے۔
اور یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ آپ کا دین اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔ تو اوورآل یہ ایک اچھا خواب ہے۔ دوستو، اگر آپ میں سے بھی کسی نے کوئی خواب دیکھ رکھا ہے اور آپ اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ خواب ایک ہی کامنٹ میں بیان کیا کریں، ساتھ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے کامنٹ کو ضرور شامل کریں گے اور آپ کو آپ کے دیکھے گئے خواب کی تفصیلی تعبیر سے آگاہ کریں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ان 7 خوابوں کی طرف کہ اگر آپ نے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے دیکھے ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت مقبول ہے اور آپ نے جو جانور حلال کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ تو پہلا خواب ہے سفید قربانی کا جانور دیکھنا، جیسے بکرا، بیل یا اونٹ وغیرہ۔ سفید رنگ پاکیزگی، خلوص نیت اور قبولیت کی علامت ہے۔ اگر آپ خواب میں سفید جانور دیکھیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی قربانی اخلاص سے کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا ہے۔ سیکنڈ خواب ہے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھنا۔ یہ خواب بہت اہم ہے۔ اگر آپ خود جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی روحانی تصدیق ہے۔ تھرڈ خواب ہے خون بہتے ہوئے دیکھنا قربانی کے جانور کا۔ اگر خواب میں صاف اور بے ضرر خون دیکھیں اور وہ اسی جانور کا ہو کہ جو آپ اپنے گھر میں لائے ہوئے ہیں یا جس کی آپ نیت کر چکے ہیں قربانی کرنے کی، تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کے ذریعے پاک کر رہا ہے۔ فورتھ نمبر پر آ جاتا ہے خواب میں فرشتہ نورانی چہرہ قربانی کے جانور کے قریب دیکھنا۔ یہ خواب روحانی طور پر بہت عظیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما کر اپنے فرشتوں کو گواہ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ففتھ نمبر پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ خواب میں قربانی کا گوشت بانٹ رہے ہیں غربا میں، مساکین میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل خلوص پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی ہے۔ یہ قبولیت کی علامت ہے۔ سکستھ خواب میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ خواب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل اللہ کے حکم کو سمجھ چکا ہے اور آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ ہمارا آج کے ٹاپک کا 7واں خواب ہے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھیں تو یہ خواب نہایت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اگر آپ ان عظیم انبیاء کو خواب میں دیکھیں تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا عمل ان کی سنت کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پسند اور قبول فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنا اصل عبادت ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی خواب نصیب ہو تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، صدقہ دیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا اور قرب قبولیت نصیب فرمائے۔ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دل میں جگہ بنائی ہو تو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہیں تو کامنٹ کریں۔ آج ہے ویڈنسڈے، مطلب بدھ، اور بدھ کے دن کا بہت ہی مؤثر، مسنون اور آزمودہ وظیفہ
میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ ہر پریشانی، رکاوٹ، قرض اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے رزق میں کشادگی آتی ہے، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، رکا ہوا کام چل پڑتا ہے، بے روزگار کو نوکری ملتی ہے، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان یا اور گھریلو جیسے ساس نندوں کی ہو گئیں یا کسی بھی ساس بہو کے جو بھی ناچاکیاں ہیں وہ آپس میں ختم ہو جاتی ہیں، دل کو سکون اور برکت محسوس ہوتی ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر آج کے دن یعنی بدھ کے دن کا وظیفہ ہے، اور اس کو آپ دن کے کسی بھی وقت میں دل کی نیت سے کر سکتی ہیں۔ پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں اور مکمل توجہ سے اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور کم از کم 3 بدھ کے دن تک مسلسل اس عمل کو اگر آپ کرتی ہیں، یعنی 3 ہفتے مطلب 3 بدھ اگر آپ اس وظیفے کو عمل مکمل کر لیتی ہیں تو اس کے جو نتائج آپ کو ملیں گے وہ بہت ہی حیران کن اور بہت ہی مؤثر ہوں گے۔ تو وظیفہ ہے یا واسیع یا رزاق یا فتاح۔ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور مختصر درود پاک کوئی بھی جو آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں، جیسے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو یہ آپ 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد یا وسیع یا رزاق یا فتاح، یہ 3 اسماء مبارک ہیں جسے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اور پھر صدقہ دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی آسانی، قرض کی ادائیگی یا جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ اب کرتے ہیں ایک پیاری سی اجتماعی دعا، اور ہمیں آسیہ بی بی کی آئی ڈی سے بھی میسیج آیا کہ آپ ہی میرے لیے بھی دعا ضرور کریں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسیہ بہن کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرمائے، ان کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی ان کی ضروریات ہیں یا جو بھی ان کی دعا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اور ان کے لیے جو بھی مشکل وقت چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں اور ان کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں مگر تو غفار ہے۔ اے اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی عطا فرما اور ہمارے اعمال کو اخلاص سے بھر دے۔ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت والی روزی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم پر، ہمارے اہل خانہ پر، ہمارے بچوں پر، ہماری ساری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم سب کی یہ اجتماعی دعا تیرے دربار میں قبول و منظور فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل سے اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ پھر ملیں گے نئی ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔